السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جامع الوقت کا سبق نمبر 8 ہو چکا ہے۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی 9واں سبق ہمارا شروع ہوگا، جس میں مصنف علیہ رحمہ سکوت کی تعریف اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ سکوت جو ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے خاموش ہونا، چپ ہونا، یعنی المنع۔ محاورے عرب میں کہا جاتا ہے سکت الرجل عن الکلام، یعنی آدمی کلام سے رک گیا، اور یہ بھی ایک قسم کا وقف ہی ہے۔ چنانچہ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب کی ابتدا ہی میں فرمایا تھا ٹھہرنا اور رکنا اصطلاح قراء میں 4 طرح پر ہے۔ اگر آپ نے شروع سے اس کتاب کو پڑھا ہے تو یہ بات معلوم ہوگی۔ شروع میں مصنف علیہ رحمہ نے کیا فرمایا تھا؟ ٹھہرنا اور رکنا اصطلاح قراء میں 4 طرح پر ہے۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ سکوت ہے۔ پھر اس سکوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سکوت حقیقی، دوسری قسم ہے سکوت اتفاقی۔ ان دونوں کی تعریف میں نے یہاں پر نقل کر دی ہے، آپ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ سکوت حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ جب تالی تلاوت کے دوران ضرورت قرآنی کے لیے کسی مقام پر ٹھہرے، اس کو سکوت حقیقی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکوت حقیقی۔ پھر سکوت اتفاقی کی تعریف یہ ہے کہ جب تالی تلاوت کے دوران اضطراری طور پر کسی مقام پر خاموشی اختیار کر لے، اس کو سکوت اتفاقی کہتے ہیں۔ اب ان کے واقع ہونے کی 6 صورتیں تقریباً نکل کے آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں نے اس کو بھی کوٹ کر دیا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے کہ قاری وقف کرنے کے بعد تجوید و قرات کے کسی مسئلے کی طرف متوجہ ہو جائے، پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ کسی آیت کی تفسیر دیکھنے یا بیان کرنے لگے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ بشرط واعظ کہنا مقصود نہ ہو، بشرط واعظ کہنا مقصود نہ ہو۔ یہ دوسری قسمیں ہو گئی۔ تیسری صورت جو ہے سکوت کے واقع ہونے کی، وہ یہ ہے کہ مشق کراتے وقت سننے سنانے کی وجہ سے درمیانی قرات میں جو تاخیر ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سکوت کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ چوتھی صورت یہ نکل کے آتی ہے کسی لڑکے پر پڑھنے کے لیے تنبیہ کی گئی ہو، لڑکے پر پڑھنے کے لیے تنبیہ کی گئی ہو، تو اس میں جو تاخیر ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ سکوت کہیں گے۔ پانچویں صورت ہے پڑھتے پڑھتے دیر تک ہنسی آتی رہی ہو، تو یہ بھی سکوت ہی کے حکم میں ہوگا۔ چھٹی صورت جو ہے یہ کیا ہے؟ بھول جانے کی وجہ سے قرآن مجید دیکھنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑی وغیرہ، تو ان سب صورتوں میں سکوت ہوگا۔ اب اس کے دیکھیے، قرآن شریف کوئی زبانی پڑھ رہا تھا، اس کو مشابہات لگے یا کیا بولتے ہیں بھول گیا، آگے آ نہیں رہا، تو اب وہ وہیں پر اگر قرآن شریف کھول کے پھر دیکھنے لگا تو بھائی وقت لگے گا نا صفحات کھولنے میں۔ کبھی کبھی جیسے 20واں پارہ وہ پڑھ رہا تھا زبانی، اور پھر کیا بولتے ہیں بھول گیا، اب وہ قرآن شریف اٹھائے گا کھولے گا، تو جو یہ تاخیر ہوگی یہ سکوت کے درجے میں ہوگی، اس کو سکوت کہیں گے۔ اسی طرح قرآن شریف کہیں اور رکھا ہوا ہے، وہ ٹہلتا ہوا قاری پڑھ رہا تھا، متشابہ لگے یا بھول گیا،
پھر وہ جب جائے گا جتنا وقت لگے گا تو خاموشی رہے گا، تو یہ بھی کیا بولتے ہیں سکوت کے درجے میں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی پابندی کرے گا تبھی سکوت کہلائیں گے، ورنہ یہ قطع ہو جائے گا۔ اچھا، سکوت اور قطع میں فرق اتنا ہے کہ دیکھیے سکوت اور وقف دونوں یہ کیا بولتے ہیں، ان میں استعاذہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آپ کتاب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکوت کی تعریف اور اس کے احکام۔ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے سکوت کی تعریف کر رہے ہیں کہ وقف کرنے کے بعد قرآن کے متعلق کسی ضرورت سے ابتدا کرنے میں جو تاخیر ہو اس کو سکوت کہتے ہیں۔ جو تاخیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سکوت کہتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں، سکوت میں وقف کی طرح ابتدا اور ارادہ قرات ضروری ہے۔ سکوت کے بعد ابتدا نہ کی گئی یا بحالت سکوت کسی دوسری طرف ذہن کا ارادہ منقطع ہو گیا تو سکوت نہ ہوگا۔ اب یہ جو عبارت ہے اس پر غور کریں، یہاں سے لے کر یہاں تک مصنف علیہ رحمہ نے تعریف کے ساتھ ساتھ شرائط کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ یعنی متن میں اگر غور و فکر کریں تو اس کے شرائط بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے آپ غور کریے، اس میں ایک چیز نکل کے آئے گی کہ وقف کرنے کے بعد قرآن کے متعلق کسی ضرورت سے ابتدا کرنے میں جو تاخیر ہو، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو تاخیر ہوگی نا، یہ تاخیر وقف کی تاخیر سے زیادہ ہوگی، اور جو وقف کی تاخیر سے زیادہ ہو اسی کو سکوت کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مزید تاخیر جو ہے صرف ضرورت قرآن کے لیے ہونی چاہیے۔ صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ضرورت قرآن کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، سکوت میں وقف کی طرح ابتدا اور ارادہ ضروری ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بوقت وقف ابتدا کا قصد ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ابتدا کرنا بھی ضروری ہے۔ ابتدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک چیز کا یہ پتہ چلتا ہے کہ توقف جو ہے نا، مکمل ضرورت قرآن تعلق ہونی چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس عبارت سے ہمیں تعریف کے ساتھ ساتھ جو سکوت کے شرائط ہیں وہ شرائط بھی معلوم ہو گئے، اور یہ ایسی شرائط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا فقدان ہوا تو وہ سکوت نہیں کہلائے گا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہاں لکھ نہیں پا رہا ہوں، آپ اپنے کاپی میں لکھ لیں سکوت کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ان کے واقع ہونے کی کتنی صورتیں ہیں، تو وہ 6 صورتیں میں نے جو مشہور ہیں اس کو لکھ دیا ہے۔ اب ان کے واقع ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں اس کو آپ اپنے کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وقف کرنے کے بعد تاخیر جو ہے وقف سے زیادہ ہو۔ اگر وقف جتنی تاخیر وقف میں ہوئی تو پھر وہ وقف کے درجے میں رہے گا، ٹھیک ہے، سکوت نہیں کہلائے گا۔ سکوت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جو تاخیر ہو وہ وقف کی تاخیر سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری نمبر جو ہے، مزید تاخیر صرف ضرورت قرآنی کے لیے ہونی چاہیے۔ صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ضرورت قرآنی کے لیے۔ 2 شرط۔ تیسری شرط کیا ہے کہ بوقت وقف، یعنی وقف کرنے کے وقت ابتدا کا قصد ضروری ہے۔ ابتدا کا قصد کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چوتھی شرط ہے ابتدا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی صرف قصد نہیں، قصد تو ضروری ہے ہی ہے۔ چوتھی شرط میں کیا ہے کہ ابتدا بھی ضروری ہے۔ اگر ابتدا نہیں کیا، ارادہ تو تھا لیکن وہیں پر ہم رک گئے تو پھر وہ قطع کہلائے گا، وہ سکوت نہیں کہلائے گا۔ تو چوتھی شرط کیا آئے گی؟
ابتدا کرنا بھی ضروری ہے۔ پانچویں اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ توقف جو ہے نا مکمل ضرورت قرآنی کے متعلق ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط اگر چھوٹ گئی تو پھر وہ سکوت نہیں کہلائے گا، یا تو وہ وقف کے درجے میں جائے گا یا تو پھر قطع، یعنی وہ یا تو وہ وقف کہلائے گا یا قطع کہلائے گا، سکوت نہیں کہلائے گا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سکوت جو ہے جمیع احکام میں مثل وقف کے ہے، باوجود تاخیر مزید ابتدا کرتے وقت استعاذہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ سکتہ کے بیان میں اس قسم کی عبارت گزری ہے، جنہوں نے سکتہ والی ویڈیو کو سنا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ جن احکام کا اجرا وقف میں ضروری ہوتا ہے، مثلا وقف میں حرف موقوف کو ساکن کرنا، زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا، گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدلنا، ساس و آواز کا منقطع ہونا وغیرہ، ان سب ہی احکام کا اجرا سکوت میں بھی ضروری ہے، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ احکام میں دونوں مشترک ہیں۔ کون کون؟ وقف اور سکوت، احکام میں دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ کہ نمبر 3 کہ سکوت کے توقف اور تاخیر کی اگرچہ کوئی حد نہیں، جبکہ ذہن نہ منتشر ہو تاہم طویل سکوت مناسب نہیں، اس لیے کہ وقف اور سکوت سے قرات افضل ہے۔ مطلب اس حکم کا یہ ہے کہ دیکھیے، ضرورت قرآنی میں منہمک ذہن کے ساتھ سکوت کے توقف کو طویل کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اور طویل سکوت کے باوجود بوقت ابتدا نئے استعاذہ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی سکوت اور خاموشی سے تلاوت و قراءت ہی افضل ہے کہ وہ ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال نمودار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ توقف بھی تو تلاوت سے متعلق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، اور وہ بھی تو ثواب ہے بھائی۔ سکوت یہ تلاوت ہی کے حکم میں ہے، اس میں بھی وہ جب تک قاری سکوت میں ہے نا وہ ثواب پاتا رہے گا۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، توقف بھی تلاوت کے متعلق ہے، لیکن تلاوت اصل ہے اور یہ توقف جو ہے نا اس کی فرع ہے، اور اصل کو چھوڑ کر فرع پر عمل کرنا یہ بہتر نہیں ہے، اصل پر افضل ہے۔ تو یہاں جو اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وقف اور سکوت سے قرات کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سکوت میں اگرچہ پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے تاہم کلام اجنبی سے سکوت جاتا رہے گا، یعنی اگر کلام اجنبی واقع ہو گیا تو سکوت ساکت ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ سکوت حقیقی ہے کہ سکوت سے پہلے آگے تلاوت جاری رکھنے کا ارادہ تھا، مگر دوران سکوت ضرورت قرآنی کے سوا اور بات کر لی تو سکوت جاتا رہے گا، بلکہ اب یہ سکوت کے علاوہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قطع ہو جائے گا، لہٰذا اب بوقت ابتدا جدید استعاذہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات اور جان لے، یہ کلام اجنبی جو ہے نا چاہے مختصر ہو یا طویل ہو، اس سے بحث نہیں، خواہ یعنی مختصر ہی ہو اور فوراً ابتدا کی جائے تو بھی کیا بولتے ہیں، یہ ابتدا کے لیے کیا کریں گے؟ استعاذہ کی ضرورت ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے یا جگہ بدلنے سے سکوت کا حکم ساقط نہ ہوگا، بشرطے کہ ذہن دوسری طرف منتقل نہ ہو، مثلا پڑھتے پڑھتے دیر تک کھانسی آتی رہی، یا بھولنے پر قرآن مجید دیکھنے کے لیے
दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ी तो कोई हर्ज नहीं, ये भी सुकूत के हुक्म में है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, कई सुकूत में अगर शराइत जो हैं वो पांचों शराइत पाई जा रही हैं तो ताख़ीर चाहे जितनी हो उसमें हुक्म नहीं बदलेगा। यहाँ पर असल में मज़ीद ताख़ीर या तब्दीली मजलिस के सबब, यानी मजलिस के बदलने के सबब एक वहम पैदा होता था कि जब मजलिस बदल गया है तो हुक्म भी बदल जाएगा। तो उस क्या बोलते हैं, उस वहम को दूर करने के लिए मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने 5 नंबर से फरमाया कि जब तक शराइत सुकूत बाकी हैं वहाँ ताख़ीर ज़्यादा हो या तब्दीली मकान से हो जाए, इस पर क्या बोलते हैं कोई असर नहीं होगा, यानी सुकूत ही रहेगा। आगे मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कारी वक्फ़ करने के बाद तजवीद व क़राअत के किसी मसाले की तरफ मुतवज्जे हो जाए या किसी आयत की तफसीर बयान करने लगे बशर्ते वाज़ कहना मकसूद न हो तो इन सूरतों में भी सुकूत ही होगा। ज़ाहिर है, इबारत से सब कुछ ज़ाहिर है, इसको पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पर तारीख में आप जान चुके हो। ठीक है, आगे 7 नंबर में मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं मश्क करते कराते वक्त सुनने सुनाने की वजह से दरमियाने क़राअत में जो ताख़ीर होगी वो भी सुकूत ही होगा। यानी मश्क के दरमियान किसी गलती के मुतालिक सोचने लगा या उस्ताद के ने शागिर्द को सुनने के दौरान किसी गलती पर रोक कर कोई कायदा या उसकी वजह दरियाफ़्त करने की वजह से इब्तिदा करने में जो ताख़ीर होगी वो सब सुकूत ही है। लिहाजा बवक्त इब्तिदा जदीद इस्तिआज़ा की ज़रूरत ना होगी। आगे कहते हैं सुकूत की हालत में लड़के पर पढ़ने के लिए तंबीह की गई तो सही है, वरना तंबीह के वक्त अगर कोई कलाम फहश निकल गया तो सुकूत का हुक्म साकित हो जाएगा। देखिए क्यों भाई ये साकित हो जाएगा? साकित इसलिए होगा, ये फहश कलाम से बचने ही के लिए तो इस्तिआज़ा करते हैं, तो अब तो ये फिर इस्तिआज़ा करना ही पड़ेगा। बात वाज़ेह है, आगे देखते हैं। मनाफ़ी क़राअत से सुकूत का हुक्म जाता रहता है, लिहाजा इब्तिदा करते वक्त फिर इस्तिआज़ा करना चाहिए। क्या फरमा रहे हैं? मनाफ़ी क़राअत से सुकूत का हुक्म जाता रहता है, लिहाजा इब्तिदा करते वक्त फिर इस्तिआज़ा करना चाहिए। मनाफ़ी क़राअत वो चीज़ है जो क़राअत से रोक ले, मसलन कलाम अजनबी करना, यानी वो बात करना जिसका ताल्लुक़ कुरान करीम से ना हो, या नींद लग जाना, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं बच्चे ना, या जहन का दौरान सुकूत किसी और तरफ क्या बोलते हैं मुंतकिल हो जाना, या किसी और काम में पड़ जाना, या बिला वजह सुकूत करना वगैरह वगैरह, ये सब मनाफ़ी क़राअत हैं। तो अगर इनमें से कोई चीज़ पेश आती है तो सुकूत ख़त्म होकर बवक्त इब्तिदा जदीद इस्तिआज़ा को लाजिम करेगा। आगे देखिए 10 नंबर पे मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं वक़्फ़ इज़्तिरारी की हालत में अगर ताख़ीर मज़ीद हुई तो उस सूरत में भी सुकूत ही होगा, बशर्ते कि किसी ऐसी ज़रूरत में मशगूल ना हो जिससे मनाफ़ी क़राअत लाजिम आए। ठीक है, यानी सुकूत की कोई हद नहीं है, अलबत्ता शर्त का वजूद ज़रूरी है, जो शराइत हैं उनका पाया जाना क्या है, ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं किसी आयत पर तकरार या किसी सूरत के बार बार पढ़ने की वजह से दूसरी आयत या दूसरी सूरत के शुरू करने में जो ताख़ीर होगी वो सुकूत नहीं बल्कि क्या है, आईने क़राअत है। यानी किसी मकसद के तहत किसी भी आयत का या किसी भी सूरत का तकरार यह सुकूत नहीं है, इसलिए सुकूत कुरानी ज़रूरत से वक्फ से ज़्यादा देर के लिए खामोश होने को कहते हैं, जबकि यहाँ क़राअत व तिलावत बंद होती ही नहीं है,
پھر سکوت کا کیا سوال، بلکہ وہ تو قرات ہی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں بلا وجہ سکوت اختیار کرنے سے سکوت صحیح نہ ہوگا، لہذا ایسے غلط سکوت سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ قرات فوت نہ ہونے پائے. تلاوت میں وہی خاموشی معتبر ہے اور داخل قرات ہے، یعنی باعث ثواب ہے، جو قرات یا تلاوت ہی کی غرض سے ہو. لہذا بلا وجہ کی خاموشی یہ کیا ہے؟ قطع ہے، جو آداب تلاوت کے خلاف ہے، اور قطع ہوا تو پھر اب استعاذہ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ان سب چیزوں سے مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا کہا؟ قرات فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بھائی قرات فوت ہو جائے گا تو پھر یعنی پھر سے استعاذہ کرنا پڑے گا، تو اس سے بچنا چاہیے. آگے دیکھیے مصنف علیہ الرحمٰ فرما رہے ہیں سکوت بھی اگرچہ از قسم وقف ہے لیکن سکوت ہمیشہ آیت ہی پر کرنا چاہیے. یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ محل سکوت یعنی سکوت حقیقی کے محل سکوت کا بیان فرما رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس ایک مغالطے کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ سکوت کس کی قسموں میں سے ہے؟ وقف کے قسموں میں سے ہے. تو یہاں پر ایک خیال پیدا ہو سکتا تھا، وہ کیا کہ جب وقف کے قسموں میں سے سکوت ہے تو وقف تو ہر کلمہ غیر موصول کے اخیر میں کیا جا سکتا ہے، تو چاہیے کہ سکوت بھی ہر کلمہ غیر موصول پر کیا جائے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے وقف اگرچہ ہر کلمہ غیر موصول کے اخیر میں کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ محل تام پر وقف کیا جائے. کہاں کیا جائے؟ محل تام پر وقف کیا جائے. تو اور سکوت جو ہے نا یہ وقف طویل ہے، تو جب جو وقف تھا اس وقف کے لیے محل تام ہونا چاہیے، تو وقف طویل کے لیے ایک اس سے بھی اچھا محل ہونا چاہیے، اور ایسا محل کم از کم آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آیت سورت کے لیے بمنزل جزء سورت ہے. کیا ہے؟ بمنزل جزء سورت ہے. لہذا سکوت کے لیے کم از کم ایک جز کا تو اختتام ہو. اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ سکوت ہمیشہ آیت پر ہی کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ حکم جو ہے نا یہ سکوت حقیقی کے لیے ہے، سکوت اتفاقی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ سکوت اتفاقی درمیانی آیت میں بھی بوجہ اضطرار صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو مصنف علیہ رحمہ آگے بیان فرماتے ہیں سکوت علامات وقف پر بہتر نہیں اور درمیانی آیت میں جائز نہیں، یعنی وہ علامات وقف جن کو ائمہ وقف نے وضع فرمایا ہے، قا، میم، زا، صاد وغیرہ، ٹھیک، اور درمیانی آیت میں ہے. اب یا تو وہ قوی ہوں گی یا ضعیف. اگر ضعیف ہیں تو وہ محل سکوت نہیں، اس لیے کہ اس کو اپنے مابعد سے تعلق قوی ہوتا ہے، اور سکوت کے لیے تعلق قوی نہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ قوی ہیں تو مابعد سے انقطاع کی وجہ سے محل سکوت تو بن سکے گا، مگر پھر بھی نامکمل جز ہونے کی وجہ سے سکوت بہتر نہیں. ہاں اگر یہ علامات وقف آیات پر ہوں تب بدرجہ اولا ان پر سکوت ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے اور غالباً یہ آخری ہے، ہاں 15 نمبر پہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں موضع سکتہ پر سکوت جائز نہیں، اس لیے کہ یہ محل وقف ہی نہیں، اس لیے کہ یہ محل وقف ہی نہیں. اس سے مراد وہ مواضع ہیں جو آیات یا علامات وقف کے ما سوا ہوں، مثلا کلا بل ران،
وقیلا مراق، کیونکہ عوجن قیمہ میں سکتہ کے علاوہ آیت بھی ہے، اور آیت محل سکوت و محل وقف ہے۔ ممر قدینہ حاضہ میں علامات وقف ہے، لہٰذا یہ بھی محل سکوت بن سکتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اس عبارت پر غور کرنے سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ سکوت کے لیے محل وقف سے زیادہ قوی محل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے تنبیہ، تلاوت کرتے وقت کوئی دوسرا شغل نہ ہونا چاہیے، یعنی دوسرا کام نہ ہونا چاہیے، خلاف ادب ہے۔ لہذا سکوت کی حالت میں چائے پان کا استعمال مناسب نہیں، اور اگر قرات میں خلل واقع ہو تو ناجائز ہے، یعنی جائز نہیں، چونکہ تلاوت کا منشا جو ہے نا تعلق مع اللہ تعالی ہے اور توجہ الی اللہ تعالی ہے، لہٰذا اس دوران اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے شغل کی اجازت نہ ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ایسا شغل ہو جو تلاوت سے خارج مگر عین تلاوت ہو تو من حیث مسئلہ اس کی اجازت ہے، مثلا چائے پان وغیرہ، مگر آداب تلاوت کے خلاف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے مصنف علیہ رحمہ 10واں سبق بیان کریں گے، یعنی قطع کی تعریف اور اس کے احکام۔ یہاں پر سوالات ہیں کتاب کے تعلق سے، سکوت اور سکتہ میں حقیقتاً کیا فرق ہے؟ نمبر 2، سکوت کی ضرورت اور محل بیان کرو۔ سکوت کے بعد ابتدا کرتے وقت استعاذہ ہوگا یا نہیں؟ نمبر 4، سکوت میں کس قدر تاخیر کی جا سکتی ہے؟ کن باتوں سے سکوت کا حکم ساقط ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔